نہیں کرتے، کہتے ہیں جنہیں پوچھے سرکار کے ذرے، جو کام وہ کرتے ہیں مسیحا نہیں کرتے۔ بڑی عظیم الشان شخصیت ہے جس شخصیت کے حوالے سے میں نے اپنی نظامت میں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے بڑے بڑے شعر پڑھے ہیں کہ بریلی میں شہر بغداد کے پیارے بھی رہتے ہیں، فقط پانی نہیں رہتا وہاں دھارے بھی رہتے ہیں، یہ ثابت ہو گیا اختر رضا تیرے جنازے سے، جہاں پہ چاند رہتا ہے وہاں تارے بھی رہتے ہیں۔ بڑی عظیم شخصیت حضور سرکار تاج شریعہ کی تھی، اللہ کا شکر ہے۔ علامہ انیس آدم صاحب اللہ سیوانی فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں بغداد شریف میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، ان دنوں حضور سرکار تاج شریعہ بغداد شریف تشریف لائے۔ 2-3 دن سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں قیام فرمانے کے بعد میں حضور سرکار تاج شریعہ نے فرمایا کہ مجھے باہر کتاب کی دکان پہ جانا ہے کتاب خریدنے کے لیے۔ حضور سرکار تاج شریعہ سے علامہ انیس آدم صاحب اللہ نے عرض کیا کہ حضور کرم فرما دیں وہ ساری کتابیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو حضور سرکار تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے باہر کتاب کی دکان پہ جانا ہے۔ سرکار تاج شریعہ اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے باہر نکلے، کتاب کی دکان پہ پہنچے تو ایک آدمی نے ان کا چہرہ دیکھ کر مولانا انیس آدم صاحب سے پوچھتا ہے کہ میرے بھائی یہ بتا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بریلی کے سب سے بڑے عالم، بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم مولانا احمد رضا ہندی کے پرپوتے ہیں، جن کو دنیا حضور تاج شریعہ کہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار، پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم، میں نے اپنی زندگی میں ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ کتنی عظیم شخصیت ہے جس کو دنیا حضور سرکار تاج شریعہ کہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کی موجودگی میں انہی کا لکھا ہوا ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو سن کے بتائیں، آپ میں اسے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ سرور کونین کا جو امتی ہو جائے گا۔ باقی آپ کی مرضی ہے کہ اپنے علاقے کے شاعر کے نام پر کتنا بولتے ہیں آپ، میں تو پورے ہندوستان کے شعراء کے شعر کو کوٹ کرتا ہوں، مجھے اختیار حاصل ہے، میں پڑھ بھی سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ نے چلتے چلتے ممبئی میں ایک شعر پڑھا تھا کہ پا گیا بخشش کا میں سامان سوتے جاگتے، کی ہے جب سے خدمت مہمان سوتے جاگتے، اظہری سرکار کے کانوں میں ہمدم نے کہا، اظہری سرکار نے ہمدم کے کانوں میں کہا، نزدیوں کا ہو گیا چالان سوتے جاگتے۔ یہ سارے شعر ان کے ہیں، لیکن ان کا سب سے مضبوط شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون ایسا انسان ہے جو اپنے پیر سے سچی محبت کرتا ہے، کہ سرور کونین کا جو امتی ہو جائے گا۔ اگر سب کی آواز آئے گی تو میری آواز انشاءاللہ آگے بڑھے گی، کہ سرور کونین کا جو امتی ہو جائے گا، سرور کونین کا جو امتی ہو جائے گا۔ اگر یہ سارے لوگ نہ بولے تو میری خیال سے سب کو اٹھا کے وہاں بٹھا دیجیے آپ، کہ سرور کونین کا جو امتی ہو جائے گا، اور میرا دعویٰ ہے یقیناً جنتی ہو جائے گا۔ ایک وہابی بیچ کر گھر بار یہ کہتا چلا، کیا خبر تھی یہ علاقہ ازہری ہو جائے گا۔ کیا خبر تھی یہ علاقہ ازہری ہو جائے گا۔ یہی کلکتہ شہر ہے، جس کلکتہ شہر میں اللہ کا شکر ہے حضور سرکار تاج شریعہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ میرے بھائی لائٹ بجھا دے، میں اپنے پیر کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ لائٹ کو لوگوں نے بجھا دیا تو حضور سرکار تاج شریعہ کا چہرہ اندھیری رات میں بھی چمک رہا تھا۔ تو وہاں کے حلیم حاضر کلکتوی نے ایک شعر کہا تھا، یہ سنی بھلے بھوکا پیاسا رہے گا مگر مصطفیٰ کا چہیتا رہے گا، اور وہاں روشنی کی ضرورت نہیں ہے جہاں میرا تاج الشریعہ رہے گا، جہاں میرا تاج الشریعہ رہے گا۔ بہت مشہور زمانہ ایک کلام ہے جس کو لکھا ہے فیضی بھائی نے، حضور سرکار تاج الشریعہ کا جب وصال ہوا بریلی شریف میں، اسی طرف اس شعر کا اشارہ ہے۔ نظامت کے حوالے سے پورے ہندوستان میں ہندوستان کا ہر نقیب پڑتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ لگے ہاتھ آپ سے فائدہ اٹھا لوں، اس لیے ماحول وہی ہے، منڈی وہی ہے، سننے والے لوگ وہی ہیں، سنانے والے لوگ بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ ارادت ہو تو ایسی ہو، وسیلہ ہو تو ایسا ہو۔ پورے چگنا بازار کے اندر بیٹھنے والا ہر آدمی اعلان کرے کہ اہل سنت کے باغباں بن کر چمن سنیت کو سینچیں گے، جو بھی گستاخ ازہری ہوگا اس کی چمڑی ضرور کھینچیں گے۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دوبارہ دوبارہ دوبارہ. مجھے شعر یاد نہیں ہے، میں بہت بھٹکا ہوا آدمی ہوں. اگر 15-20 دن اور پروگرام بند ہو گیا تو ہم لوگوں کو کوئی دوسرا کام کہ ارادت ہو تو ایسی ہو، وسیلہ ہو تو ایسا ہو. وہ 30 جولائی کی تاریخ تھی، حضور سرکار تاج الشریعہ کا جنازہ تھا. پوری دنیا کے لوگ اللہ کا شکر ہے چاہنے والوں کی تعداد میں اکٹھا ہو گئے. ارادت ہو تو ایسی ہو، وسیلہ ہو تو ایسا ہو. اس کے بعد آنے والا شعر پاگل آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ شعر کس کے لیے ہے. ارادت ہو تو ایسی ہو، وسیلہ ہو تو ایسا ہو. اور ارادت ہو تو ایسی ہو، وسیلہ ہو تو ایسا ہو. ضمانت ہو تو ایسی ہو، بھروسہ ہو تو ایسا ہو. بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے، جماعت ہو تو ایسی ہو، جنازہ ہو تو ایسا ہو. بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے، جماعت ہو تو ایسی ہو، جنازہ ہو تو ایسا ہو. ظلم کی دھوپ جب جب کڑی ہو گئی، چھاؤں احمد کی اس دم بڑی ہو گئی. اور آئے میدان میں جس وقت احمد رضا، اچھے اچھوں کی کھٹیاں کڑی ہو گئی. زمانہ ڈھونڈ لے جا کر کسی زمانے سے، زمانہ پوچھ لے جا کر کسی زمانے سے. حسین والے ہیں مٹتے نہیں مٹانے سے. کہ زمانہ پوچھ لے جا کر کسی زمانے سے، حسین والے ہیں مٹتے نہیں مٹانے سے. نہ مٹ سکیں گے یہ خون حسین کے دھبے، یزید بچ نہیں سکتا کسی بہانے سے. نہ مٹ سکیں گے یہ خون حسین کے دھبے، یزید بچ نہیں سکتا کسی بہانے سے. توحید بھائی ایسے ملتے رہو گے تو ہماری پریشانی کی زلفیں دراز ہوتی رہیں گی. 1 مہینے بعد ملیے گا آپ، سمجھ رہے ہیں آپ. ایک تو شعر اور پڑھتا ہوں، سنیں آپ. کہ بہادری کے قصیدے سنا کے آئے. جس کو سبحان اللہ یاد ہے وہی کہہ لے. باقی یہ میری جماعت کے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میری صحت کے لیے وہ کافی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈال لیں آپ، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. جیسے بہاؤالدین نقشبندی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے جلاد تھے. ایک مجرم کو قتل کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھے تو اس کی گردن اس کے جسم سے الگ نہ ہوئی. بہاؤالدین نقشبندی فرماتے ہیں جب دوسری مرتبہ میں نے تلوار سے وار کیا اس کی گردن پہ تو اس کی گردن اس کے جسم سے الگ نہ ہوئی. میں نے پوچھا میرے بھائی تیری گردن تیرے جسم سے الگ کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا کہ بہاؤالدین نقشبندی جب تلوار سے وار کرتے ہو تو میں اپنے پیر سید امیر کلال کا نام لیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ تیری تلوار میرے جسم سے میری گردن کو الگ نہیں کر پا رہی ہے. بہاؤالدین نقشبندی تلوار پھینک کے کہتے ہیں اے میرے مولا، جب ایک اللہ کے ولی کا نام لینے سے انسان قتل ہونے سے بچ سکتا ہے تو مدینے والے کا نام لینے سے جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ باقی مرضی آپ کی ہے. میں نیا نیا شعر ڈھونڈ کے کہیں سے مجھے لانا ہے کہ بہادری کے قصیدے سنا کے آئے. سبحان اللہ یاد ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں بھائی؟ امام حسین کے نام پر بولے یہاں میزان محبت میں ذرا تول کے سنیے، جملے بڑے انمول ہیں بہلول کے سنیے. میں کرنے چلا ہوں شہ کونین کی مدحت، زحمت نہ اگر ہو تو ذرا بول کے سنیے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ زمیں فلک مہو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں. ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں. ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں. حضرت کی موجودگی میں ایک شعر پڑھتا ہوں، شعر کہیں نہ کہیں سے نیا ہے. باقی توحید بھائی آپ مسکراتے رہیے، میرا شعر سن لیجیے. آپ پریشان کرنے کا بہترین ذریعہ ہے آج کہ بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں. سبحان اللہ یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ میں 1 سال بولتا ہوں پورے شعر کو کنٹینیو ہندوستان کے جلسے میں، تب کہیں جا کر محنت کرتا ہوں کہ دوسرا شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن ہماری مجبوری ہے، 15 دن بیٹھ گیا میں گھر. اس کے بعد میں مجھے معلوم نہیں تھا، اچانک یہ پروگرام ہو گیا اور اچانک یہ توحید بھائی کی تشریف لے ہی آئے ماشاءاللہ کہ بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں. اگر حسینی ہے تو مل کے بولیں آپ، بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں. ارے یار ان لوگوں کو بتائیں آپ کہ ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم، اور چاہتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم قتل ہو کے پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں، نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں. سب کی آواز آئے گی اونچی آواز میں بولے لبیک یا حسین، اور مل کے بولے لبیک یا حسین. سب ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں
کی آواز بہت دور تک جائے. بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں, بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں, علی کے نام کے نعرے لگا کے آئے ہیں. اور ستم سے سید سجاد نے کہا مقبول, تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں. ستم سے سید سجاد نے کہا مقبول, تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں, تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں. اور اگر میں پرانے شعر کی طرف جاؤں گا تو واقعی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنی جگہ سے اٹھ کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ کہ بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں. توحید بھائی وہیں آ رہا ہوں. بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں اور علی کے نام کے نعرے لگا کے آئے ہیں. یہ مولا علی کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا تھا کہ غرور زمانہ کے پر ٹوٹتا ہے, کہ اس میں فریب نظر ٹوٹتا ہے. علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی گئے, علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے. علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی گئے, علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے. علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے. سرکار مولا کائنات کے گھر آنگن کا ایک پھول ہے جس کو دنیا مولا علی اصغر کہتی ہے. میں آخری شعر اسی ذات کے حوالے سے پڑھ کے یہی بیٹھ جاؤں گا. اس کے بعد میں حضور سید صاحب اللہ کی بارگاہ تک آسانی سے آپ پہنچ جائیں گے. آپ کی طرف سے اجازت ہے پڑھ دوں کیا بھائی؟ پیسہ وغیرہ انتظام کر لیجیے, شعر بہت اچھا ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا مل کے بول دیں لبیک یا حسین, اور اونچی آواز میں بول دیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. فرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا, فرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا. میں جب جا رہا تھا قریب میں تو ایک صاحب نے مجھ سے بتایا کہ اہل بیت کے حوالے سے شعر پڑھنا ہے. باقی سید صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ جن کی دادی مخدومہ کے حوالے سے ایک شاعر نے ایک شعر پڑھا تھا کہ کمند اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے, نظام ارض و سما کو سنبھال سکتا ہے, دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے. تو میں شعر پاتا ہوں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ شعر کی قدر کریں آپ. کہ فرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا, اور گرتے ہوئے دیکھا ہے سنبھلتے نہیں دیکھا, اور اصغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اتنا کسی بچے کو مچلتے نہیں دیکھا. اصغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر. کوئی ایک آدمی امام حسین کے نام پر ایک نعرہ لگائے آپ, پھر انشاءاللہ آگے کا کام بڑھ جائے گا آسانی کے ساتھ. اہل بیت زندہ باد, اہل بیت زندہ باد, اہل بیت زندہ باد, نعرے تکبیر زندہ باد. اچھا, فرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا. اہل بیت کے حوالے سے ایک شعر جلدی سے اور سن لیں آپ کہ حصارے ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے گئے, علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے گئے, اور جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھ کے گردوں پر, خدا جانے وہ کیسے بابے خیبر توڑ دیتے ہیں. جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھ کے گردوں پر, خدا جانے وہ کیسے بابے خیبر توڑ دیتے گئے. اور نبی کے عشق کو سینے میں پال کے رکھو, بڑا عظیم ہے تحفہ سنبھال کے رکھو. رسول پاک کے دشمن کہیں جو مل جائیں تو اپنے ہاتھ میں جوتا نکال کے. کہ جگمگاتے ہوئے لفظوں کا ذہن کانپتا ہے, ناک کے نام سے شاعر کا سخن کانپتا ہے, اور دیکھ کر نیر کے پانی میں شفا کی خوبی اہل یونان کے حکمت کا گگن کانپتا ہے. دیکھ کر نیر کے پانی میں شفا کی خوبی اہل یونان کے حکمت کا گگن کانپتا ہے. اب جس نے ہمارے اعتقاد کو, اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی بارگاہ سے جوڑا, جس نے ایمان کی روشنی کو تیز کی اسے دنیا مخدوم اشرف کہتی ہے, اور جس نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی اسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے. کہو تو اسی میں ایک شعر چھپا ہوا ہے کہ جگمگاتے ہوئے لفظوں کا صحن کانپتا ہے, اور نعت کے نام سے شاعر کا سخن کانپتا ہے. دیکھ کر نیر کے پانی میں شفا کی خوبی اہل یونان کے حکمت کا گگن کانپتا ہے, اور جب چمکتی ہے قلم دانے رضا کی بجلی, دیکھ کر جب چمکتی ہے قلم دانے رضا کی بجلی, دستے مجرم کی طرح تھانہ بھون کانپتا ہے, دستے مجرم کی طرح تھانہ بھون کانپتا ہے. اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا, راز الہ آبادی کا شعر ہے, سنے.
اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا۔ یوں سنتے ہیں جبریل امی ذکر مدینہ، جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا۔ یوں سنتے ہیں جبریل امی ذکر مدینہ، جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا۔ میرے بھائی نے اللہ کا شکر ہے کہ عرس مقدس کی عظیم الشان نسبت جس عظیم الشان بارگاہ نور سے حاصل ہے، اسی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا میرے بھائی نے۔ حضور سید صاحب اللہ کی موجودگی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سرکار مخدوم سنہ نے اپنے اس عظیم الشان لاڈلے کو آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے۔ میرے خیال سے پہلی بار حضور سید صاحب اللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس زمین نے سید صاحب اللہ کے قدم کو چوم بھی لیا، ماشاءاللہ۔ اتنی بڑی خانقاہ سے ان کا تعلق ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہی بات لے کر کے اپنے گھر جائیں انشاءاللہ۔ سرکار مخدوم سمنا جب ایران کی زمین سمنان کو چھوڑنے کے بعد میں ہندوستان تشریف لائے تو سرکار مخدوم سمنا کی عادت کریمہ میں داخل تھی کہ پورے ہندوستان میں وہ سیاحی کے طور پہ اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے غلاموں سے ملاقات کرتے۔ یہی وہ راجستھان کا علاقہ ہے سرکار مخدوم سمنا، اس علاقے میں تشریف لے گئے تو ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھوڑوں کو وہیں باندھتے جہاں ٹھہرنے کا انتظام ہوتا۔ عادت بھی تھی وہ مسجد میں جا کے ٹھہرتے۔ سرکار مخدوم پاک مسجد میں جا کے ٹھہر گئے، اپنے گھوڑوں کو بھی لے جا کر مسجد کے صحن میں باندھ دیا۔ علاقے میں کچھ مولانا حضرات تھے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے کیسا اللہ کا ولی ہے، خود بھی مسجد کے اندر چلے گئے، اپنے گھوڑوں کو بھی مسجد میں باندھ دیا، چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ سارے لوگ سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں آئے۔ ان لوگوں کے دل میں یہی تھا کہ اپنے گھوڑوں کو مسجد کے صحن میں باندھ کے رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہلا گھوڑا ہنایا تو سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں اس گھوڑے کے باہر لے کے جاؤ، اسے پیشاب کی ضرورت ہے، باہر کر۔ کچھ دیر کے بعد میں دوسرا گھوڑا ہنایا تو سرکار مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا اسے لید کی ضرورت ہے، اسے باہر لے کے جاؤ۔ لوگ اسے باہر لے کر چلے گئے تو سرکار مخدوم پاک کے گھوڑوں کی ان حرکتوں کو دیکھنے کے بعد مولانا صاحب کا دماغ ادھر ادھر ہونے لگا تو سرکار مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، مخدوم کی صحبت میں رہنے کے بعد میں جو اثر مخدوم کا تھا وہی اس کے گھوڑوں میں بھی سمٹ کے آ گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے گھوڑے بھی مسجد کے آداب جانتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان اتنی بڑی ہے، جو ان کے قریب ہو گیا ان کا ہو گیا، جو ان کا ہو گیا اس کا اللہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ایک کلام کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ثنا خان رسول محترم عبد القادر صاحب اللہ، جن کا